بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آمنہ اور آج کا ٹاپک ہے پاکستان موومنٹ. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ہم لوگ زندگی میں بہت سے پرابلمس کو فیس کرتے ہیں, بہت سے ٹرائلس کو فیس کرتے ہیں, اینڈ وی گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. وی ہیو ٹو فیس دیٹ چیلنجز. ہم پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت مظلوم ہیں. کیوں ایسا لگتا ہے بھائی؟ یہ ٹرائلس کس کی طرف سے ہیں؟ یہ ٹرائلس اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمیں اس کو فیس کرنا ہے پیشنسلی, بجائے یہ کہ ہم لوگ شور مچائیں, ہم لوگ اتنے مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں, جیسے ہی تکلیف آئے ہمیں فوراً سے صبر سے کام لینا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم گھر والوں کا جینا حرام کر دیں, ہم چیخیں, ہم روئیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں. اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے رونا ہے. ہمیں اپنی پرابلمس کو, اپنے ٹرائلس کو, اپنے چیلنجز کو خود سے سولو کرنا آنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت اترتی ہے تو اس کا حل اس کے ساتھ ہی اترتا ہے. سو اب اسٹریٹ اوے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ پاکستان موومنٹ. پاکستان موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے جی 1857 سے 1947 تک. پاکستان موومنٹ کا جو لیکچر ہے میرا, یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے گا جنہوں نے آلریڈی میری پاکستان افیئرس کی تمام سیریز کو ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہے, وہاں سے نوٹس ریڈی کیے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹائم لائن ہے. پاکستان موومنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس کون کون سی ٹائم لائن میں ہوئے, جبکہ وہ تمام جو ایونٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں الگ الگ سے. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں 1857 سے, اور 1857 سے ہم لوگ آ جائیں گے 1947 تک. 1857 سے 1947 تک جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس تھے پاکستان بننے تک, آج وہ ہم سب ڈسکس کریں گے. آج کا لیکچر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. اس کی ٹائم لائن اور جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہم ڈسکس کریں گے وہ سب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو پاکستان افیئرس آ گئی ہے. ٹھیک, اوکے. سٹارٹ کرتے ہیں 1857. 1857 میں کیا ہوا؟ وار آف انڈیپینڈنس. 1857 یہ وہ ٹائم تھا جب مغل امپائر کا ڈاؤن فال ہو چکا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان ڈیوائیڈ ہو چکے تھے, مسلمانوں کے ڈیفرنٹ سیکٹس بن چکے تھے, مسلمان اکٹھے یونٹی میں نہیں تھے. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مسلمان وار آف انڈیپینڈنس ہار چکے تھے. مسلمانوں کو ہر چیز سے الگ کر دیا گیا تھا, چاہے ان کا کوئی سوشل رائٹ ہو, کوئی ریلیجیس رائٹ ہو, کوئی امپلائمنٹ کا ان کا ایشو ہو, ہر چیز سے ان کو الگ کر دیا گیا تھا. ان کو کوئی بھی رائٹ ان کا نہیں دیا جا رہا تھا. سو وار آف انڈیپینڈنس میں مسلمز ور انسلیوڈ. مسلمان ایک طرح سے غلام بن کے رہ گئے تھے. کس کے؟ برٹش کے. 1857 کے بعد جب مسلمان ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے تھے, لائک وہ ایک قوم کی طرح نظر نہیں آ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں, اس وقت ایک فرشتے کی طرح سر سید احمد خان سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا. انہوں نے فیل کیا کہ مسلمانوں میں سینس آف سیپریٹزم ہے. سو وار آف انڈیپینڈنس کے بعد 3 اسکول آف تھاٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اس میں سب سے پہلے جی سر سید احمد خان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی. ان کا فوکس کیا تھا؟ ان کا فوکس تھا ویسٹرن ایجوکیشن. ان کو پتہ تھا مسلمان ایجوکیشن کے گراؤنڈ میں بہت پیچھے ہیں, اور جب تک کوئی قوم ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. انہوں نے فیل کیا کہ چاہے مسلمان ڈسپرس ہوں, چاہے مسلمان بکھرے ہوئے ہوں, بٹ ان سب میں ایک سینس آف سیپریٹزم ہے. وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک الگ سے ملک ہو. سو اس بیس پہ انہوں نے علی گڑھ موومنٹ کو سٹارٹ کیا, اور اس بیس پہ انہوں نے 2 نیشن تھیوری دی. دین سر سید احمد خان کا جو میجر پرپس تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن ملے, اور انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا.
ٹھیک. سر سید احمد خان ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکی ہوں. دین دارالعلوم دیوبند، یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ تھا 1866 میں. ان کا فوکس کیا تھا؟ اسلامک ایجوکیشن. یہ چاہتے تھے کہ مسلمان رادر دین ویسٹرن ایجوکیشن ان کو سوئچ کرنا چاہیے اسلامک ایجوکیشن کی طرف. ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر مسلمان صرف ویسٹرن ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے تو کیا ہوگا کہ مسلمان جو اسلامک ویلیوز ہیں ان سے دور چلے جائیں گے. دین 1892 میں ندوۃ العلماء، یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ تھا. ٹھیک ہے. ان کا پرپس کیا تھا کہ یہ انگلش پلس اسلامک ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. تو سر سید احمد خان جو ان سے تھے ان کا پرپس کیا تھا؟ ویسٹرن ایجوکیشن. دارالعلوم دیوبند کا پرپس کیا تھا؟ اسلامک ایجوکیشن. اور ندوۃ العلماء جو ان سے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ انگلش اینڈ اسلامک ایجوکیشن. دین 1885 میں کیا ہوا ہے؟ کانگریس اسٹیبلشڈ. کانگریس کی ایک جماعت بنا دی گئی، لائک ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا دیا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کس نے بنایا؟ لارڈ ایو ہیوم نے بنایا. ٹھیک ہے. اور کانگریس کو کیا کہتے تھے جی؟ پولیٹیکل پلیٹ فارم کہتے تھے. اب یہ کیوں بنایا؟ ریزن یہ تھی کہ برٹش نہیں چاہتے تھے کہ ایک دفعہ پھر سے وار آف انڈیپینڈنس جیسی کوئی وار ہو. چاہے وہ جیت کے تھے بٹ ان کو نظر آ رہا تھا کہ وار کی امپیکٹس ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی اسٹرکٹ پالیسیز اپنائی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے سب نے مل کے برٹش کے اگینسٹ وار آف انڈیپینڈنس کی تھی. اب ان کو ایسا لگا کہ کہیں دوبارہ سے کوئی وار آف انڈیپینڈنس جیسی وار نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں جس میں ہندو مسلمان ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ہم سے پیسفلی ڈسکس کر لیں. سو فائنلی کانگریس اسٹیبلشڈ 1885 میں اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک. دین ایک اور انسیڈنٹ ہوا 1893 میں ڈیورنٹ لائن اسٹیبلش ہو گئی. ڈیورنٹ لائن اس ٹائم کیا ہے؟ ڈیورنٹ لائن اس ٹائم پاکستان اور افغانستان میں ایک بارڈر ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیورنٹ لائن سروڈ ایز آفیشیل بارڈر بٹوین ٹو نیشنز. تو جب ڈیورنٹ لائن بنی 1893 میں اس وقت دو نیشن کے درمیان ہی ایک بارڈر کے طور پہ ایکٹ کر رہی تھی. دو نیشن کون سی تھی؟ ایک افغانستان اور ایک دوسری سب کانٹیننٹ. اٹس the result of an agreement between سر مورٹیمر ڈیورنٹ اینڈ عبد الرحمان خان. ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کس میں؟ سر مورٹیمر ڈیورنٹ میں. یہ کون تھے؟ یہ سیکرٹری آف برٹش انڈین گورنمنٹ تھے. اور عبد الرحمان خان کون تھے؟ یہ اس وقت افغانستان کے رولر تھے. ان دونوں میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. ڈیورنٹ لائن کھینچ دی گئی سب کانٹیننٹ میں اور افغانستان میں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ہمارے جو مسئلے ہوں گے آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. آپ بارڈر کے اس پار، ہم بارڈر کے اس پار. ٹھیک. دین 1905 میں کیا ہوا؟ پارٹیشن آف بنگال. بنگال کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. کس نے کیا؟ انڈیا کے وائس رائے نے. وہ کون تھے؟ لارڈ کرزن. سو بنگال واز ڈیوائڈیڈ انٹو ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. بنگال کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت بنگال بہت بڑا تھا اور مسئلہ کس چیز کا تھا؟ ایڈمنسٹریشن کا. بنگال کی صحیح طرح سے ایڈمنسٹریشن نہیں کی جا رہی تھی. اس وقت بنگال میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہندوؤں کی میجورٹی تھی، بٹ ایک سائڈ بنگال کی ایسی تھی جہاں پہ مسلمانوں کی بھی میجورٹی تھی. لیکن اگر کلیکٹیو کر دیا جائے، مطلب اگر کمبائن کر دیا جائے ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال کو، تو میجورٹی کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. تو اب جس سائڈ پہ مسلمان زیادہ تھے اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور جس سائڈ پہ ہندو زیادہ تھے اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو اس طرح بنگال کے دو حصے ہو گئے. بنگال کی پارٹیشن سے پہلے ہندو میجورٹی ہونے کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے اوپر غالب تھے. ہندو
مسلمانوں کو ایکسپلوئٹ کر رہے تھے. ٹھیک. اب جیسے ہی بنگال کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تو ہندوؤں سے اب یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم میجورٹی میں تھے, ہم رول کر رہے تھے مسلمانوں پر, اور اب ہمیں ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو انہوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے. اب اس پروٹیسٹ میں کانگریس کے لوگ بھی تھے. میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ یہاں پہ پھر سے کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو کانگریس اسٹیبلش کی گئی ہے مسلمان اور ہندوؤں کی ایک اکٹھی جماعت تھی. صرف مسلمانوں یا صرف ہندوؤں کی الگ الگ نہیں تھی, بلکہ دونوں کی ایک اکٹھی جماعت تھی یہ. تو کیا ہوا جی, اب جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی ہے اور پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں اور اس میں کانگریس کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ, تو مسلمانوں کو لگا کہ کانگریس کبھی بھی ہماری ریپرزنٹیٹیو نہیں ہو سکتی ہے, کانگریس مسلمانوں کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہو سکتی ہے, یہ تو ہماری اکٹھی ایک جماعت تھی. تو ان کو ایسا لگا کہ ہمیں اپنا ایک الگ سے پولیٹیکل پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنا چاہیے. دین ان 1906 finally All India Muslim League was established. اب مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سے پولیٹیکل فورم کو بنا لیا, پولیٹیکل پلیٹ فارم کو بنا لیا. مسلمانوں کا ایک الگ سے فورم بن گیا. اب مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری الگ سے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, چاہے وہ سوشل ریپرزنٹیشن ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہو, چاہے امپلائمنٹ کا ایشو ہو, چاہے سیپریٹ الیکٹریٹ ہو, جو بھی ہو, بس ہماری سیپریٹ ریپرزنٹیشن ہوگی. تو یہاں سے اسٹرگل ہوتی ہے اسٹارٹ. دین another important event in 1906 شملہ ڈیپوٹیشن. 1906 میں شملہ ڈیپوٹیشن ہوا. اب یہ شملہ ڈیپوٹیشن بیسیکلی کیا ہے؟ It was purely representing the demands of Muslim community. 35 لوگوں پر مشتمل ایک وفد انڈیا کے وائس روئے سے ملا. انڈیا کے وائس روئے کون تھے اس وقت؟ لارڈ منٹو. ان سے ملا اور اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتی. تو بیسیکلی کیا تھا؟ پیورلی ریپرزینٹنگ دی ڈیمانڈز آف مسلم کمیونٹی. اب ڈیمانڈز کیا کیا رکھی گئیں؟ ڈیمانڈز رکھی گئی جی سیپریٹ سیٹس ان کورٹس اسمبلی اینڈ سیپریٹ الیکشنز. 1911 میں کیا ہوا؟ کینسلیشن آف بنگال پارٹیشن. دین میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوؤں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے گئے تھے کہ بنگال کو کیوں ڈیوائڈ کیا. انگریزوں نے فائنلی 1911 میں بنگال کی جو پارٹیشن تھی اس کو ختم کر دیا. اب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ انگریز بھی ملے ہوئے ہیں. اب مسلمانوں نے اپنے اسٹرگل کو تیز کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو جو مرضی ہو جائے, ہم نے ہر جگہ اپنی ریپرزنٹیشن لینی ہے, ہم نے ہر جگہ خود کو ریپرزینٹ کرنا ہے. دین قائد اعظم جوائن مسلم لیگ 1913. دین 1913 میں قائد اعظم نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. اب یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا اس ٹائم آپ کانگریس کے ممبر بھی تھے. اس ٹائم قائد اعظم کا پرسپیکٹیو کیا تھا؟ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں مل کر اکٹھی اسٹرگل کریں انگریزوں سے اپنا وطن واپس لینے میں. سو اس ٹائم قائد اعظم کی یہ تھاٹ تھی اور قائد اعظم نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کی. ہی اسٹرگل الاٹ, اور اس اسٹرگل کا یہ نتیجہ نکلا کہ قائد اعظم نے ایک پیکٹ سائن کروایا. وہ پیکٹ کون سا تھا وہ دیکھتے ہیں. آفٹر لوٹس آف اسٹرگل آف قائد اعظم جو پیکٹ سائن ہوا اس پیکٹ کو کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ. دیٹ واز سائن آن 1916. اس لکھنؤ پیکٹ کی بیس پہ قائد اعظم کو ایک ٹائٹل دیا گیا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا. لکھنؤ پیکٹ کیا تھا؟ It was an agreement that was signed between Indian National Congress and All India Muslim League at a joint session of both parties. اس سیشن کے بعد پہلی دفعہ
ہندوؤں نے مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مانا. اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ میں کیا کیا چیزیں ایکسیپٹ کی گئی؟ سیلف رول ان انڈیا، کہ انڈیا میں سیلف رول ہوگا. نمبر آف الیکٹڈ سیٹس آن کاؤنسل شوڈ بی انکریزڈ. مائنورٹیز ان پروونسز شوڈ بی پروٹیکٹڈ اینڈ آل پروونسز شوڈ بی گرانٹیڈ اٹانومی، مطلب کہ تمام پروونسز کو ان کی پروونشل اٹانومی دی جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایگریمنٹ تھا دیٹ واز سائنڈ ان 1916. اسٹوڈینٹس، اب یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ ٹینیور تھا جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی. سو یہ 1914 سے 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار چلتی رہی. ٹھیک ہے. 1919 میں بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. سب سے پہلے روولٹ ایکٹ اینڈ جلیانوالہ باغ. یہ جلیانوالہ باغ کا کیا انسیڈنٹ ہے اینڈ یہ روولٹ ایکٹ کیا ہے، اس کو آپ دھیان سے سن لیں. پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی روولٹ ایکٹ کس نے دیا اور یہ کیا تھا، دین جلیانوالہ باغ کا انسیڈنٹ کیا ہے. روولٹ ایکٹ کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ برٹش ور فور فادرز آف رول آف لا. برٹش کو ویسے تو رول آف لا کا فور فادرز کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن روولٹ ایکٹ میں انہوں نے ایک ایسی پالیسی سب کانٹیننٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ رول آف لا کو بالکل ہی ختم کر رہا تھا، بالکل ہی سائڈ لائن کر رہا تھا. انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کوئی بھی شخص سب کانٹیننٹ میں برٹش کے اگینسٹ کچھ کرتا ہوا نظر آیا، لائک اگر اس پہ کوئی شک بھی ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پہ شک ہوتا ہے تو پورا کیس چلتا ہے، دین فائنل ہوتا ہے کہ کیا اس نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، دین اس کو اس کے مطابق اس کی پنشمنٹ دی جاتی ہے یا اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ شک کی بنیاد پر سزا دے دی جائے گی. پھر کیا ہوا جی؟ بڑے پروٹیسٹ ہوئے. سکھوں نے بھی بہت پارٹیسپیٹ کیا اس میں. ان پروٹیسٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے جو سکھ لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. دین ضد میں آ کر جو سکھ تھے انہوں نے اپنا ایک ریلیجیس ایونٹ سیلیبریٹ کیا جلیانوالہ باغ میں، اور وہاں پہ برٹش کے ایک جنرل انہوں نے حکم دیا کہ فائر اوپن کر لو، اور تقریباً 400 سے زیادہ جو سکھ تھے وہاں پہ مارے گئے تھے، اور وہاں پہ بس لاشیں نظر آ رہی تھی سکھوں کی. سو یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. دین 1919 میں خلافت موومنٹ کو بھی ویک کرنے کی کوشش کی گئی. کس نے ویک کی؟ برٹش نے ویک کرنے کی کوشش کی. فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش نے سب کانٹیننٹ کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ اگر آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو جو اوٹومن امپائر ہے، سلطنت عثمانیہ ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کریں گے، اس کو آپ توڑیں گے نہیں. پھر کیا ہوا جی؟ فرسٹ ورلڈ وار کس نے جیتنی؟ برٹش نے، اور انہوں نے اوٹومن امپائر کو توڑنا شروع کر دیا. یہ چیز مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. انہوں نے خلافت موومنٹ سٹارٹ کر دی اور برٹش نے اس خلافت موومنٹ کو ختم کرنے کی فل ٹرائی کی. دین 1919 کا ایکٹ آیا. یہ ایکٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اس ایکٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ڈیارکی سسٹم. یہ بیسیکلی ایک سسٹم نہیں تھا، بیسیکلی یہ ایک گیم تھی جو برٹش سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے. ڈیارکی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ڈبل گورنمنٹ. یہ دیکھیں میں نے اپنے لیکچر میں بہت سی جگہ پر شارٹ فارم لکھی ہوئی ہے ورڈز کی، جیسے کہ یہاں پہ میں نے گورنمنٹ لکھا ہوا ہے. آپ نے پیپر میں ایسی شارٹ فارم یوز نہیں کرنی ہے. تو ڈبل گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ لائک ہاف سلیکٹڈ اینڈ ہاف الیکٹڈ. برٹش نے ویسے تو ڈیارکی سسٹم کے مطابق سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو یہ رائٹ دے دیا کہ آپ اپنی گورنمنٹ خود بنائیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ان کو یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگ آپ سلیکٹ کریں گے اور کچھ لوگ
برٹش گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی. اب جتنی بھی اتھارٹی تھی وہ سب کس کو دے دی؟ ان ممبرس کو دے دی جو برٹش گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی. تو اس طرح سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ممبر سلیکٹ کریں گے ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، کیونکہ اتھارٹی ساری کس کے پاس تھی؟ ان ممبرس کے پاس جو کہ برٹش نے سلیکٹ کرنے تھے. تو یہ ایک طرح کی گیم تھی اور سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. 1919 کے ایکٹ میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، جیسے کہ انلارجمنٹ آف ایگزیکٹو کاؤنسل اینڈ بائی کیمرل لیجسلیشن. یہ بائی کیمرل لیجسلیشن کیا ہے، ایگزیکٹو کاؤنسل کیا ہے، 1919 کے ایکٹ میں میں نے آپ کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لی ہے، وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا. Now let's move towards Nehru Report 1928. 1928 میں نہرو رپورٹ آ گئی. اس رپورٹ میں کیا تھا؟ انڈیا وڈ بی گیون ڈومینین اسٹیٹس، مطلب کہ انڈیپینڈنس ود ان دی برٹش کامن ویلتھ. یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب سب کانٹیننٹ میں ہم سب مل کے اپنا خود کا آئین بنائیں گے. کون؟ ہندو اور مسلم. ٹھیک ہے. بٹ نہرو رپورٹ کس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی؟ ہندوؤں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اور ایک دفعہ پھر سے یہ وہ پوائنٹ تھا جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ کسی صورت ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک الگ وطن اچیو نہیں کر سکتے. یہ وہ پوائنٹ تھا جب لکھنؤ پیکٹ کی وائیولیشن کی گئی اور جب جناح کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہوا کہ واقعی ہم کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے الگ ملک نہیں حاصل کر سکتے. دین 1929 میں قائد اعظم 14 پوائنٹس آگے، قائد اعظم کے 14 نکات آگے. دیکھیں نہرو رپورٹ آئی ہے 1928 میں اور قائد اعظم ایک ویژنری لیڈر تھے. انہوں نے اپنے پوائنٹس کب دیے؟ ایک سال بعد. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سال پوری سچویشن کو اینالائز کیا. اس کے بعد 1929 میں انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس دیے. 14 پوائنٹس میں کیا تھا؟ آلریڈی 14 پوائنٹس آف قائد اعظم میں یہ سب کچھ ڈسکس کر چکی ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. دین 1930 میں کیا ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال ایڈریس خطبہ الہ آباد، اور اس میں جو علامہ اقبال ہیں وہ سر سید احمد خان کے کانسیپٹ جو انہوں نے دیا تھا ٹو نیشن تھیری کا، اس کو ریوائیو کرتے ہیں اور وہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہندو مسلم کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ وہ پوائنٹ تھا جب مسلمان الگ ہو گئے. کس سے الگ ہوئے بھائی؟ مطلب مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے. آدھے وہ مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مل کے وطن حاصل کرنا چاہیے، اور آدھے وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں ہندوؤں سے الگ ہو کر خود سے اپنی اسٹرگل کرنی پڑے گی ایک الگ ملک کو حاصل کرنے کے لیے. تو مسلمانوں کی کیا ہو گئی؟ ڈیویژن ہو گئی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے حالات یہاں پہ بہت خراب ہو گئے، کیونکہ جب یونٹی ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جب یونٹی نہیں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ویک ہو جائیں گے. دین فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی ہیں 1930 میں، 1931 میں، 1932 میں. ان میں سے 2 کانفرنسز میں قائد اعظم نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل فورمز تھے، جتنے بھی پولیٹیکل پلیٹ فارمز تھے، ہندوؤں کے سکھوں نے سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن ان کانفرنسز کا، یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں، ان کا کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلا. جب کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو کیا ہوا کہ جتنے بھی پوائنٹس تھے ان تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے، ان سب کو ایک وائٹ پیپر پر لکھ دیا گیا اور اس وائٹ پیپر کو ایک ایکٹ کے طور پہ پبلش کر دیا گیا. اب اس ایکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ. دس ایکٹ واز ناٹ ایکسیپٹڈ بائی اینی پارٹی. 1935 ایکٹ، جناح واز ناٹ ایٹ آل ان فیور آف دس ایکٹ. انہوں نے اس ایکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایسا کیا تھا اس ایکٹ میں؟ اس ایکٹ میں یہ تھا کہ جو ڈائارکی سسٹم تھا اس کو پروونشل لیول پہ ختم کر دیا گیا، بٹ سینٹر لیول پہ اس کو اسٹیبلش کرنے، قائم رکھنے کا حکم دیا گیا. تو یہ تو ایکسیپٹ نہیں تھا، نہ ہی جناح کو ایکسیپٹ تھا اور نہ ہی کانگریس کو ایکسیپٹ تھا. بعد میں کیا ہوا کہ قائد اعظم نے ایک ریزولوشن پاس کیا. ان کو ایسا لگا
کہ ہمیں اس ایکٹ کا جو پروونشل پارٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جو سینٹرل پارٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. دین قائد اعظم نے اس ایکٹ کا جو پروونشل پارٹ تھا، پروونشل پارٹ میں کیا تھا کہ مطلب صوبوں کو پروونشل اٹانومی دی جائے گی، تو اس کو قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بیس پہ کیا ہوئے جی الیکشنز ہوئے جس میں کانگریس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور جس میں مسلمانوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. سو 1936 1937 کے ہوتے ہیں الیکشنز. کس نے پارٹیسپیٹ اس میں کیا جی؟ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے. اور یاد رہے یہ وہ ٹینیور ہے جب مسلمان بٹ چکے ہیں، ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. آدھے مسلمان ہندوؤں کو سپورٹ کریں اور آدھے خود سے اپنی الگ سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کے بھی ووٹ کانگریس کو ملے تو کانگریس جیت گئی، مسلمان ہار گئے. مطلب کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہار گئی اور کانگریس جیت گئی. کانگریس کے جیتنے کے بعد وہ مسلمان جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہندوؤں کو سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آسانی سے سب کانٹیننٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو برطانیہ سے چھڑا سکتے ہیں، ان کو تو مزے ہی آ گئے. جیسے ہی کانگریس نے الیکشنز جیتے، کانگریس نے اپنی اوقات دکھا دی ان مسلمانوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تھے. اب مسلمان تو پھنس گئے. دین کیا ہوئے جی پروٹیسٹ ہوئے اور بہت سی اور بھی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ساری ڈسکس کی ہوئی ہیں 1936 1937 کی الیکشنز پہ، وہ آپ لوگ میری الگ سے ویڈیو دیکھیں گے. یہاں پہ الیبوریٹ نہیں کروں گی، ادروائز پاکستان موومنٹ کا ٹاپک میں کمپلیٹ نہیں کروا سکوں گی. پھر کیا ہوا جی بہت سے پروٹیسٹ ہوئے، مسلمان پچھتا رہے تھے ڈیفینیٹلی. دین 1939 میں فائنلی کانگریس نے ریزائن کر دیا اور مسلمانوں نے یوم نجات منایا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ 1935 کا جو ایکٹ آیا تھا وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. کیسے؟ دیٹ واز فرسٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آج بھی اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس پہ 1935 کے ایکٹ کی بہت سی جو بیسکس ہیں وہ آپ کو ملیں گی. سو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں 1935 کے ایکٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ناؤ موونگ ٹو ورڈس 1940 میں کیا ہوا جی لاہور ریزولوشن، اور فائنلی یہ کہہ دیا گیا، مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ہمارا الگ سے ایک ملک چاہیے. ٹھیک ہے. سو پراپر ڈیمانڈ آف سیپریٹ اسٹیٹ رکھ دی گئی برٹش کے سامنے. 1942 کوئٹ انڈیا موومنٹ. 1942 میں گاندھی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کر دی اور اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے بھی ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کا نام تھا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا موومنٹ. ہندو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے اور مسلمانوں کے پاس ان کی ایک الگ سے اسٹیٹ ہو. وہ کہتے تھے کہ بس یہ ہمارا ہی ہے، بٹ مسلمان کہتے تھے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ. دین 1945 شملہ کانفرنس. 1945 میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. جو ایڈمنسٹریشن تھی سب کانٹیننٹ کی وہ برٹش کے ہاتھوں سے باہر جا رہی تھی. برٹش نے سوچا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کر کے ایک کانفرنس میں بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کہ حالات کو کس طرح بہتر کیا جائے، لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. برٹش کو نظر آ گیا کہ اب ہم کسی صورت یہاں پر مزید حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں. دین elections held in 1945 and 1946. 1945 اور 46 کے کیا ہوئے جی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کون کون سے جو پروونسز ہیں وہ پاکستان کے حصے میں جائیں گے، کون سے پروونسز ہندوؤں کے حصے میں جائیں گے. سو فیڈریشن، سینٹرل لیجسلیچر اینڈ پروونشل لیجسلیچر. سینٹرل لیجسلیچر میں 30 سیٹس تھیں جو کہ مسلمانوں کی تھیں اور 30 کی 30 سیٹس ہی آل انڈیا مسلم لیگ نے جیتیں اور یہ پروف کیا دیٹ دے آر ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف آل مسلمس آف سب کانٹیننٹ. ان الیکشنز کی بیس پہ مختلف صوبوں میں مسلمانوں کو سیٹس دے دی گئیں. کتنی سیٹس دی گئیں وہ آلریڈی میں آپ کے ساتھ
45 اور 46 کے الیکشنز والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں ڈیٹیل میں. دین 3 جون پلان 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ پلان پیش کرتا ہے اور اس پلان کے مطابق سب کنٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور دین اس پلان کو ایک ایکٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جسے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا نام دیا جاتا ہے. اس ایکٹ کے مطابق برٹش کے سوورنٹی ختم سب کانٹیننٹ میں اور سب کانٹیننٹ کو انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور فائنلی پاکستان بن جاتا ہے اور انڈیا اور پاکستان کو یہ اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنا خود سے گورنر جنرل منتخب کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور انڈیا میں 15 اگست 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھاتے ہیں. تو اس طرح پاکستان موومنٹ ہوتی ہے کمپلیٹ اینڈ ہوپ فلی جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس تھے اور جتنی بھی ٹائم لائن تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. دس از آل اباؤٹ پاکستان موومنٹ. ملتے ہیں جی نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.